مولوی فضل چشتی اور اس کے گماشتوں نے یزید کے عشق میں تمام حدود کو کراس کر دیا اور انتہا درجے کا یزید کا محب اور یزید کا عاشق ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یزید نہ صرف امام تھا بلکہ یزید صحابی رسول تھا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ادیان باطلہ کے ماننے والے ادیان باطلہ کی یا ادیان باطلہ میں جو مشہور شخصیات ہوتی تھی، ان کی جو مقدس شخصیات ہوتی تھیں، تو وہ یا تو اپنے دین کی اتنی تعریف کیا کرتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ یہ دین سچا ہے، ڈائریکٹ اسلام پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا، یا پھر اپنے دین کے اندر جو باطل شخصیات ہوتی تھی ان شخصیات کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ سننے والا سمجھتا تھا کہ یہ آدمی سچا ہے۔ دین اسلام پر بھی جن لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور دین اسلام کی شخصیات پر جن لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کی ذوات پر جس نے بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی ذوات پر حملہ کوئی بھی نہیں کر سکا اور نہ ہی اہل بیت اطہار پر حملہ کر سکا، بلکہ صحابہ کے اگینسٹ جو لوگ تھے ان کی تعریفات کی ان لوگوں نے، اور اہل بیت اطہار کے جو دشمن تھے ان کی تعریفات کر کے اہل بیت اطہار کی دشمنی اپنے سینوں سے نکالنے کی کوششیں کرتے رہے۔ لیکن مولوی فضل چشتی اور اس کے گماشتوں نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ یزید نہ صرف ان کا روحانی ابا ہے بلکہ یہ لگتا ہے کہ یزید ان کا جسمانی والد بھی ہے، کیونکہ انہوں نے یزید کو صحابی کہا، اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ آپ تمام سیرت کی کتب پڑھ لیجئے، تمام اصول حدیث کی جرح و تعدیل کی تمام کتب پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کی جتنی کتب ہے، تاریخ کی جتنی کتب ہے، تمام کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے۔ یزید کی تاریخ پیدائش حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کے دور خلافت میں لکھی ہے، اور یہ حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ولد فی خلافت عثمان، جہاں یزید کا تعارف پیش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ جملہ لکھتے ہیں کہ وہ ولد فی خلافت عثمان، کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و ارضا عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ اور یہی نہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لسان المیزان جلد 6 صفحہ نمبر 293 پر اس بات کو مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قد ابطل من زعم انہ ولد فی العہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ یہ بات بالکل باطل ہے، اس کے کوئی سر اور پیر نہیں ہے